قرآن مجید کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے روز اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے۔ قرآن مجید میں ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ رسول علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے کہ اے میرے رب، کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شکایت لگائیں گے کہ یا اللہ، اس قرآن کو، آپ کے پاک کلام کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، اس کو ترک کر دیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس لیے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکایت ان لوگوں کے متعلق ہوگی جنہوں نے، ایک تو وہ کفار جنہوں نے قرآن کو قبول ہی نہیں کیا، اللہ کا کلام نہیں مانا اور اس کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور دوسرا وہ لوگ جنہوں نے، جو مسلمان ہیں، جنہوں نے تسلیم تو کیا، اللہ کا کلام ہے، اس پہ ایمان بھی لائے، لیکن انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھا نہیں اور اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو ایسے لوگوں نے بھی زبانی طور پہ تو اس کو تسلیم کیا ہے، لیکن عملی طور پہ تو گویا چھوڑا ہی ہوا ہے، کہ اس کے مصداق پہ عمل ہی نہیں کر رہے اور اس کو سمجھ نہیں رہے اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں اور قرآن پہ عمل نہیں کرتے، اس سے ہدایت نہیں لیتے، اس کو اپنا رہنما نہیں بناتے، زندگی اس کے مطابق نہیں گزارتے۔ تو ایسے لوگوں نے بھی گویا کہ قرآن کو چھوڑا ہی ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام حالانکہ نبی الرحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اتنے شفیق اور مہربان ہیں، لیکن جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو نبی الرحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت فرمائیں گے، شکایت کریں گے کہ یا اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے قرآن کو، آپ کے کلام کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اس پہ عمل نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ ہم بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں جو جو ایسے بدبخت اور سیاہ بخت ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی سفارش کرنے کی بجائے ان کی شکایت فرمائیں گے کہ یا اللہ، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے ہمیں قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سینے سے لگانا ہے، اس کو اپنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، تاکہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بنے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔